الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس الحديث النبوي الشريف. ایک کافی طویل عرصے کے بعد ہم انشاءاللہ آج دوبارہ اپنی حدیث کی کلاسز شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا، اس کو پڑھنا بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے دین کا علم سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے. آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اربعین نوویہ کی حدیث نمبر 13 سے 15 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ان فرمان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان میں ہمارے لیے کیا کچھ موتی چھپے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 13 جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس کا مین ٹاپک ایمان کا درجہ کمال ہے. حضرت انس ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواہ البخاری و مسلم. خادم رسول جناب ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے. یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ہمارے. انشاءاللہ اس میں ہم مزید گفتگو کریں گے. اس سے پہلے حسب معمول ہم اس راوی حدیث جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مختصر سا تعارف حاصل کرتے ہیں. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہستی، بہت مشہور صحابی جلیل، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ معروف ہے آج تک. آپ علم و حکمت کا سمندر، متقی و پرہیزگار شخصیت تھے. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، قبیلہ نجار سے، جو انصار مدینہ کا ایک معزز ترین خاندان تھا. آپ کی کنیت ابو حمزہ تھی اور حضرت انس کی جو والدہ ماجدہ تھی ان کا نام ام سلیم تھا. ام سلیم ان کی کنیت تھی، ان کا اصل نام سہلہ بنت ملحان الانصاریہ تھا، جو کہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بھی لگتی تھی، یعنی دور کی خالہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پردہ بھی نہیں فرماتے تھے. حضرت انس اور ان کی ایک بہن بھی تھی، ام سلیم کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام ام حرام تھا. ان کا بھی ذکر حدیث میں آتا ہے، اور میں بھی ان کی بھی کوئی حدیث ہمارے یہاں آگے آئے گی انشاءاللہ. حضرت انس حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال پہلے تقریباً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 10 سال پہلے ہی یثرب میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8-9 سال کے قریب، حضرت انس کی عمر 8-9 سال کے قریب تھی جب ان کی والدہ نے اسلام قبول کیا تھا. اور ہجرت کے بعد کچھ عرصے بعد ان کی والدہ نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خادم پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود وہ ایک بار لے کر آئی ان کو اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا انس ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. اور اس دن کے بعد سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ اپنے اس فرض کو خوبی نبھاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضروریات تھی اس کا وہ خیال رکھا کرتے تھے. کم از کم 10 برس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمور رہے اور ہمیشہ اس شرف پر ان کو ناز رہا اپنی پوری زندگی. اور حضرت انس تمام غزوات میں تقریباً شریک ہوئے سوائے غزوہ بدر کے. غزوہ بدر میں چونکہ ان کی عمر کافی چھوٹی تھی، 10-11 سال سے زیادہ نہیں تھی، اس وجہ سے اس میں آپ نہیں شریک ہو سکے، لیکن باقی تمام غزوات میں آپ شریک رہے. حضرت انس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے حضرت انس نے بہت ساری احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. احادیث کی کتب میں تقریباً 2200 سے اوپر احادیث حضرت انس سے مروی ہیں. اور حضرت انس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے بہت لمبی عمر بھی پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار لمبی عمر کی، بہت زیادہ مال و دولت کی اور اولاد کی دعا دی تھی، جس کی وجہ سے آپ سے 100 سے بھی زیادہ سال کی عمر پائی. اور آپ کے بہت زیادہ آپ کی زندگی میں ہی
پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں موجود تھے، اور آپ نے بصرہ جو آج کل عراق میں ہے اس کے قریب ایک مقام پر 93 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کا جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف۔ یہ حدیث اسلام کے ایک عظیم قاعدے کو بیان کرتی ہے۔ اگر اس کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ ہے اخوت اسلامی، یعنی اسلامی بھائی چارہ۔ ایک طرف تو اس حدیث کا تعلق ایمان کے درجات سے بھی ہے، اور دوسری طرف اس کا تعلق اخوت اسلامی سے۔ اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کم الفاظ استعمال کر کے ایک بہت بڑے بات کی طرف اشارہ کیا، ایک بہت بڑے قاعدے کو بیان کیا۔ اس کو حدیث میں جوامع الکلم کہا جاتا ہے، انتہائی کم الفاظ میں بہت زیادہ جامع اور مختصر بات کر دی جائے، اور اس کو ہم اردو میں عام طور پر دریا کو کوزے میں بند کر دینا کہتے ہیں، یہ محاورتاً ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ آپ بہت کم الفاظ میں بہت بڑی اور بہت جامع بات فرما دیا کرتے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو نعمت عطا کرتی ہے، جیسے کہ انہوں نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حدیث پر فرمایا۔ اور اس حدیث میں ایمان کے ایک درجے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ چلتے اس حدیث میں ہم نے کیا سیکھا، مختصراً ہم اس میں بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایمان کو مکمل کرنے والی ایک خصلت، یعنی ایک نشانی، ایک کوالٹی یہ ہے کہ آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان باتوں کو ناپسند کرے جو خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اور یہی ایمانی قوت، ایمانی بھائی چارے کا تقاضا ہے۔ اور یہاں اس حدیث سے مراد بھائی سے مراد یعنی انسان سے سگا بھائی نہیں ہے، یعنی اس سے ہر مسلمان بھائی مراد ہے، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، احباب ہوں، چاہے وہ آپ کے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، اسی طرح آپ کے کزنز وغیرہ اور جو لوگ آپ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ اور عام مسلمانوں میں بھی یہی ہم اس رول کو ہم فالو کریں گے کہ ہم نے ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے وہی کچھ پسند کرنا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی معاملے پہ اگر ایسا معاملہ آ جائے جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز مجھے مل جائے، دوسرے کو دوسرے سے محروم رہے، تو یقیناً یہ اس حدیث کی نفی کر رہی ہے ایسی بات۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی وہی پسند کریں جو ہم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی حالت میں۔ تو اس کا الٹ معنی یہی ہوگا کہ وہی چیز ناپسند کریں جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی اس سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو بھی اپنے ذات سے، اپنے بات سے، اپنے اعمال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ ہم خود بھی ناپسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف دے، ہمیں کوئی بری بات کہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، ہمیں کوئی کسی بھی طرح کا تکلیف پہنچائے۔ تو یہی چیز ہمیں دوسروں کے لیے بھی سوچنی چاہیے، اور اسی طرح جیسے ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے فائدہ ہو، ہمیں اچھی بات کی جائے، اور ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ یہی کچھ کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یعنی اطاعت اور بندگی سے انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا انسان اپنے رب کے رضا کی کاموں کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اتنا اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور جتنا وہ معصیت کی زندگی گزارے گا، گناہوں کی زندگی گزارے گا، گناہوں میں لت پت ہو جائے گا، اتنا ہی اس کا ایمان کم ہوتا رہے گا، اور وہ بالآخر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی ہم نے سیکھا کہ اگر مسلمان اس حدیث کے مضمون کو اپنے معاشرے میں نافذ کر لے تو ایک بے مثال، بے داغ اور قابل رشک معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ یعنی اگر اس حدیث کے اس تھیم پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی ناپسند کریں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، تو اس سے ایک بہت خوبصورت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، اور یہی اصل میں اخوت اور بھائی چارے کی نشانی ہے۔ اور اس طرح کا کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو ہمیشہ اس کا دل بغض اور کینے سے، حسد سے، اور اس قسم کی جو دوسری بیماریاں ہیں اس سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ وہ اوصاف ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں جب آدمی خود کو دوسروں سے ممتاز، دوسروں سے برتر، دوسروں سے بہتر اور دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور ان کو اپنے برابر نہیں دیکھتا۔ جب یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے اور اس قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں، تو انسان دوسروں کو کم تر سمجھنے لگتا ہے، جو کہ ایک بہت بری بات ہے اور بہت بری
خصلت ہے۔ اور جس شخص سے مذکورہ صفت ختم ہو جائے، یعنی وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند نہیں کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہو جاتی ہے۔ اور ایک مسلمان آدمی ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے اور انہیں اختیار کرتا ہے، جس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور انسان میں بڑھوتری ہوتی ہے، نہ کہ ایسی چیزوں کے طرف جاتا ہے جس سے اس کا ایمان خطرے پہ پڑ جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہتا ہے، یقیناً اس کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے۔ اور جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا اور ایسی چیزوں کی طرف پڑ جاتا ہے جو اس کی ایمان کی کمی کا باعث بنتا ہے، تو یقیناً وہ ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ ہے۔ یہ تھا اس حدیث کا مین ٹاپک اور مین تھیم، کہ ایک تو ہمیں ایمان کی اپنے ایمان کے بڑھانے کے لیے وہی کچھ دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی ناپسند کیا جائے جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اور اس قسم کے بہترین طریقے کو اپنا کر ہم اپنے معاشرے میں بہتری لے کر آ سکتے ہیں، اور ان پہ اچھائی کا ایک ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو آگے بھی پھیلائیں، اپنے ارد گرد پیش لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ مسلمانوں کی خصلت، ان کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور ہمیں آج سے ہی اپنے معاملے پر، اپنے اپنے حال پر نظر دوڑانی چاہیے کہ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں یا نہیں۔ کیا ہم اپنے معاملات میں اپنے آپ کو فوقیت دیتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے وہ نقصان میں مبتلا کر دیتے ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، یا ہم دوسروں کا بھی سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میں نے یہ چیز کر لی تو اس سے دوسرے کا نقصان ہو سکتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنا بھی جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے یہ حدیث، اور اس سے یقیناً اپنے اندر بھی بہتری لانے کا ایک موقع ملتا ہے ہمیں۔ آگے چلتے ہیں ہماری حدیث نمبر 14، جو کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کا مین تھیم ہے مسلمان کے خون کی حرمت اور اس کے جواز کے قتل کی کچھ صورتیں۔ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون، یعنی اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، لا یحل، حلال نہیں ہے، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان کا خون، اس کا خون بہانا، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے تین اسباب کے، تین باتوں کے علاوہ کسی بھی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ شخص ارتکاب کرے کسی بدکاری کا، زنا کا ارتکاب کرے، یہ ایک سبب ہے۔ دوسرا شخص کسی جان کا قاتل، یعنی کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اب اس کو اس کے قصاص میں، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس کا دوسرا سبب ہے کسی بھی مسلمان کے خون بہانے کی صورت۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو شخص اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی مسلمان کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جماعت سے بھی علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جس کو ہم عام مفہوم میں مرتد ہونا کہتے ہیں، یعنی اپنے دین سے پھر جانا۔ ارتداد اصل میں عربک میں کسی چیز سے پھر جانے کو کہتے ہیں، اور اس سے مرتد کا مطلب نکلا، یعنی اپنے دین سے پھر جانا۔ اور اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ یہ تو یہ تین باتیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ مسلمان کا خون بہت زیادہ حرمت والا ہے، بہت زیادہ احترام کے قابل ہے، تین امور کے علاوہ، تین اسباب کے علاوہ اس کو نہیں بہایا جا سکتا۔ اس کو ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں گے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے چونکہ اس حدیث کو روایت کی ہے، ان کا ایک مختصر سے تعارف۔ جناب عبداللہ بن مسعود اسلام کے ایک عظیم سپوت، آج تک ان کا نائم قائم دائم ہے، ان کے کارنامے ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ ایک مجاہد، ایک عالم، ایک زاہد، عابد، مفتی، بیک استاد، قاری قرآن، مفسر قرآن، فقیہ، اور ایک جج کی حیثیت سے اپنی دنیا میں اور اپنے وقت میں معروف انسان تھے۔ یعنی سبحان اللہ، اگر ہم دیکھیں تو یہ کس قدر مختلف جہتیں ہیں انسان کی، یعنی بیک وقت جہاد کرنا،
اسی لمحے انسان کا دین پر عبور رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ زہد تقوی اختیار کیے رکھنا، اور اسی طرح مسلمانوں کے جو امور ہیں جن میں ان کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں ان کو فتویٰ دینا، ان کو رہنمائی کرنا، پڑھانا لوگوں کو، اور قرآن کریم جیسی ایک خوبصورت کتاب اور ایک عظیم کتاب کا پڑھانا، قاری قرآن، مفسر قرآن، تفسیر بیان کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچائی ہے کتاب، اللہ رب العزت کا کلام، اس کی تفسیر، اس کو توضیح، اس کو بیان کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جج کی حیثیت سے بھی لوگوں کے جو معاملات ہیں قانونی پیچیدگیاں ان کو حل کرنا، یہ سب کچھ عبداللہ ابن مسعود کی ذات میں جمع تھا جناب۔ اور یقیناً اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت شامل تھی جو انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی اور صحابہ کی تربیت فرمائی۔ جناب عبداللہ بن مسعود اسلام قبول کرنے والے اولین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے والوں میں چھٹا شخص ہوں، یعنی بہت ہی شروع میں مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جناب خدیجہ، جناب علی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال وغیرہ لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی دور میں جناب عبداللہ بن مسعود نے بھی اسلام قبول کیا۔ ابتدائی اسلام میں جب اپنے اسلام کا اظہار انتہائی مشکل ہو رہا تھا مکہ کے زمانے میں، اور کفار مکہ چونکہ یقیناً اس بات کے خلاف تھے، تو وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بیت اللہ میں جا کر سب کے سامنے مستانہ وار سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی، اور وہ بھی بلند آواز میں تلاوت کی تھی، اور جب انہوں نے یہ تلاوت کی تو ان پر سارے جو کفار تھے، جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو سن رہے تھے، وہ لپکے اور ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کو انتہائی زد و کوب کیا، اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا، اور یہ میرے خیال میں 2 سے 3 دفعہ ہوا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے منع فرما دیا تھا۔ جناب عبداللہ بن مسعود کا جو ظاہری حلیہ تھا وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا قدر چھوٹا تھا، اور ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، یعنی جسمانی لحاظ سے بہت ایک ہلکے پھلکے اور ایک کمزور سے انسان تھے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بھی ان کی کوالٹیز گنوائی کہ اس پتلے اور کمزور سے انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی جہتیں اور اتنی کوالٹیز رکھی ہوئی تھی، جس کا شمار سبحان اللہ ہم جب کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر سے کوئی چیز اتارنے کا حکم دیا، چڑھ کے اوپر گئے، تو درخت پہ جب چڑھنے لگے تو ان کی جو باریک پنڈلیاں ہیں ان پر سے طرح بس کپڑا ہٹ گیا، تو ان کی پنڈلیاں صحابہ کرام کو نظر آنے لگیں، تو اس سے ان کی ہنسی چھوٹ گئی کہ اتنی پتلی پتلی اس شخص کی پنڈلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تم ہنستے ہو؟ یعنی عبداللہ کی ٹانگیں دیکھ کر تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ بلا شبہ عبداللہ کی یہ ٹانگیں اللہ کے میزان میں، اللہ کے ترازو میں جہاں پر تولی جائیں گی انسان کی نیکیاں، انسان کا خود انسان کو، اس میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ عبداللہ کی یہ ٹانگیں اللہ رب العزت کے میزان میں بھاری ہیں۔ انسان کی شخصیت ظاہری طور پر چاہے جتنی بھی کمزور ہو، ہلکی پھلکی ہو، یا چاہے جتنی موٹی ہو، اس بات کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اعتبار اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کیا ہے وقعت ہے، کیا اہمیت ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ چیز سوچنے والی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے۔ دنیا میں زندگی میں اگر ہم کمزور ہیں یا ہم بہت موٹے ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہمیں بہت اچھی آسودگی زندگی حاصل ہے، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ابن مسعود اگرچہ کہ بہت ہی کمزور سی شخصیت تھے، لیکن اللہ رب العزت کیا ہو وہ بہت ہی بلند مرتبہ شخصیت تھے، اور ان کی یہ پنڈلیاں بھی ان کے اللہ رب العزت کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری تھی۔ جس شخص نے احد پہاڑ دیکھ رکھا ہے وہ اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ دونوں کا جو کمپیریزن ہے اس کا کیا لیول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عافیت نصیب فرمائے اور اس دین پر چلنے کی توفیق دے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 60 کے قریب تھی۔
آگے چلتے ہیں، اس حدیث کے ایک اسلام کے ایک عظیم قاعدے کو بھی یہ بیان کر رہی ہے، جو کہ ہے اخوت. یعنی آپ نے مسلمانوں کا جو ایک گروہ ہے، مسلمانوں کا ایک آپس میں ان کا ایک تعلق ہے، اس کے اندر اتنے بھائی چارے کے ساتھ رہنا کہ کسی نے کسی کی عزت پر، کسی نے کسی کے جان پر کسی قسم کا کوئی آنچ نہیں آنے دینی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، سوائے اس کے کہ جو امور بیان کیے گئے ہیں اس حدیث میں، اس کے علاوہ آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یقیناً یہ بھی قوت اسلامی کا، بھائی چارے کا ایک سبب ہے. یعنی انسانوں کو، مسلمانوں کو آپس میں انتہائی محبت اور پیار سے رہنا چاہیے، اور صرف اس لحاظ، صرف اس امور میں بدلہ لینا یا ان کا خون بہانا جائز ہے کسی بھی شخص کا، جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے. یقیناً ایک انتہائی چھوٹی بات کو، ایک بڑی بات کو انتہائی کم الفاظ میں بیان کیا گیا. اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس حدیث میں 3 حالات جو بیان ہوئے ہیں جس کے اندر مسلمان کا خون بہایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا خون بہت ہی معصوم، بہت ہی محترم اور قابل احترام ہے. ہم کسی کو اس طرح تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اس کو معمولی سے تکلیف بھی کسی انسان کو ناحق نہیں پہنچا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو سب کچھ حرام ہے. یعنی سب کچھ حرام سے مراد ہے سب کچھ محترم ہے، اس کا احترام کرنا اس پر ضروری ہے. اور کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، یعنی کسی بھی سبب کے بغیر، اس کے یہ ایک گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً، یعنی بالقصد قتل کر ڈالے، اس کی سزا جہنم ہے، جس سے وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اس کے لیے بڑا ہی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا، اس کے بدلے اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا. تو یقیناً قتل کے بدلے انسان کو پھر قتل کیا جائے گا، جس کو ہم قصاص کہتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یا ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کرا دی. یعنی اسلامی حکومت اور جو وہاں پر جو موجود ہے اتھارٹی، ان کے لیے لازمی ہے کہ اس مقتول کو انصاف دلایا جائے، اور اس کو جو جس شخص نے ناحق قتل کیا ہے اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے. اور یقیناً یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر، کہ اگر اس طرح ہم نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر فتنہ و فساد پھیل جائے گا. اور خاص طور پر جو مضبوط لوگ ہیں، وہ کمزوروں کا اسی طرح استحصال کر کے، ان کو قتل وغیرہ کر کے، اور معاشرے میں دنگا فساد پھیلے. تو اس فساد اور فتنے کو روکنے کے لیے یقیناً قصاص کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا، کہ ہم نے لازمی ایسے شخص کو انصاف دلانا ہے، ایسے شخص کو جس کو ناحق قتل کیا گیا ہے، اس کے قاتل کو بھی سولی پہ لٹکایا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. اور اس حدیث کے عموم، یعنی اس حدیث کا جو عمومی معنی ہے، یعنی جان کے بدلے جان، اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے بھی قتل کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی مرد نے اگر کسی عورت کو قتل کر دیا تو آپ اس مرد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر کسی مرد نے عورت کو قتل کیا ہے، یا کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کیا ہے، تو اسی طرح ان کو بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، کیونکہ بہرحال وہ دونوں بھی جان ہے. ایک یہودی نے ایک لڑکی کو قتل کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو اس لڑکی کے عوض قتل کر دیا. دراصل یہ ایک معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آیا گیا تھا، اور آپ نے ان کی شریعت کے مطابق ہی اس پہ فیصلہ کیا. اور ہمارے لیے بھی یقیناً ہماری شریعت میں بھی اس کا یہی حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. البتہ کافر کے بدلے، ہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، کافر کے بدلے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، جس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ لا يقتل مسلم بکافر. یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا ہے، تو اب اس کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مسلمان اور کافر میں بہرحال فرق ہے، دین کی وجہ سے جو فرق ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو ایک
مقام ہے ایک مسلمان کا، مومن کا، وہ یقیناً کافر کا مقام نہیں ہے۔ کافر شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کا باغی ہے، اور اس کا جو ہے وہ نافرمان ہے، لیکن مسلمان اللہ رب العزت کا اس لحاظ سے فرمان بردار ہے کہ اس نے اس کے وحدانیت کا اقرار کر رکھا ہے، اس کی نبی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس لحاظ سے اس کو ایک طرح سے پروٹیکشن حاصل ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کے ذریعے اگر کسی شخص نے، کسی مسلمان شخص نے کافر کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے اس کی دیت دی جائے گی۔ دیت کا بھی کانسیپٹ ہے، آپ کو میں تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ ایک مخصوص رقم ہوتی ہے، مخصوص ایک مال ہوتا ہے، جو کسی بھی قاتل کی طرف سے مقتول کے ورثاء کو پیش کیا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں عام طور پر خون بہا کہتے ہیں۔ خون بہاؤ بھی دراصل یہ مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہے۔ یقیناً اگر ایک شخص جو مقتول کے ورثاء ہے، اگر وہ چاہیں کہ وہ قاتل کی جگہ کسی اس کی جگہ خون بہا لے لیں، دیت لے لیں، تو بھی اس کی بھی اجازت ہے ہماری شریعت میں۔ لیکن جہاں تک کافر اور مسلمان کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے پاس صرف یہی ایک آپشن ہے کہ ہم اس کو، اس کافر کے جو ورثاء ہیں اس کو دیت دیں گے، اس کو خون بہا ادا کریں گے۔ اور کسی طرح کا کافر ذمی یا معاہد ہے، یہ مستأمن ہے۔ یہ کافر کی مختلف اقسام ہیں۔ ذمی وہ ہے جو مسلمان حکومت میں مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں اور ان کی جان و مال کا حقوق کا تحفظ مسلمان حکومت کرتی ہے، اور وہ اسلامی حکام کے پابند ہوتے ہیں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ معاہد وہ ہوتے ہیں جو معاہدہ کر کے باقاعدہ کسی کانٹریکٹ کے ذریعے مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح مستامن وہ ہیں جو باقاعدہ امن کا ایک پروانہ لے کے، یعنی مسلمان گورنمنٹ سے اجازت لے کے مسلمان علاقے میں رہتے ہیں اور اپنا کاروبار وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم مستأمن بولتے ہیں۔ اور ان سب کو بھی اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کی بھی دیت دی جائے گی، اور لیکن ایسے لوگوں کی دیت مسلمانوں کی دیت کا نصف ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیت المعاہدی نصف دیت الحر۔ معاہد کی دیت، یعنی جس کو عہد دیا ہوا ہو کہ وہ سیف رہے گا، ہمارے علاقے میں گھر سے گزرے گا، تو ایسے شخص کی دیت آزاد مسلمان کی دیت سے آدھی ہوتی ہے۔ یہ تھا پہلا سبب، یعنی کسی کو قتل کر دیا جائے، اس کے قتل، اس کے بدلے بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا جو سبب بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو قتل کرنے کا، وہ ہے بدکاری کا ارتکاب، یعنی جو شخص شادی شدہ ہو کے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے، ایسے شخص کا بھی خون جو ہے حلال کیا گیا ہے ہماری شریعت میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود اس کو پکڑ کے مار دیں، بلکہ اس کو باقاعدہ جو جہاد ہے ہماری، جو کورٹس وغیرہ ہے اور اسی طرح جو ادارے ہیں، وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو اسلامی سزائیں، یقیناً اسلامی سزائیں ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمیں توفیق ملے کہ ہم نافذ کر سکیں، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کا یہی حکم ہے کہ جو شخص بدکاری کرتا ہے شادی ہونے کے باوجود، ایسے شخص کا خون حلال ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا رجم کر دینا ہے، یعنی سنسار کرنا ہے، اس پر پتھر برسا کے بیچ چوراہے میں کھڑے کر کے اس کو پتھر برسائے جاتے ہیں، اور سب دیکھنے والے اس کو پتھر مارتے ہیں یہاں تک کہ اس شخص کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ دراصل ایک بہت ہی سخت قسم کی سزا دیکھا جائے، اور دراصل یہ سزا اسی لیے ہے کیونکہ اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی ایک شخص کی عفت و پاک دامنی کا سب سارا سامان موجود ہے، شخص نے شادی کر لی ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور اس کے پاس ہر سورسز موجود ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، اس کے باوجود بھی جب وہ حرام کی طرف بڑھتا ہے اور وہ لوگوں کی عزتوں کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کا پھر انجام بھی انتہائی سخت رکھا گیا ہے اسلامی معاشرے کے اندر۔ اور یہ دراصل اسلامی معاشرے کو مختلف قسم کی برائیوں سے اور بگاڑ سے بچانے کے لیے اس قسم کی سزا رکھی گئی ہے۔ یقیناً جو اس قسم کی سزا دیکھے گا، صرف دیکھنا ہی، یعنی رجم کرنا اور سنسار کرنا، تو یقیناً انسانوں کو، دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت ملے گی، وہ اس چیز کی طرف بڑھنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ تو یہ دراصل سزائیں ایک تو شخص کے لیے ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دیکھنے والے ہیں موجود معاشرے میں، ان کے لیے بھی عبرت کا نشانہ بننے کے لیے، ان سے سبق حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں سزائیں اس طرح سخت رکھی گئی۔ اور یقیناً اگر یہ اپلائی ہونا شروع ہو جائے تو اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ سکون بھی آ جائے گا،
اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر یہ سزائیں دی جاتی ہیں وہاں پر معاشرے کے اندر بہت زیادہ سکون ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ یہ ایک اس کا حکمت ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بہت سے اور لوگوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی رجم فرمایا تھا۔ اس میں ایک بہت مشہور نام ماعز ایک صحابی تھے، ان سے سزا ہو گئی، ان سے گناہ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی اور ان کو سنسار کیا، اور بلکہ وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اقرار کیا تھا اس بات کا، یعنی یہ بھی ان کے ایمان کا ایک لیول تھا کہ ان سے گناہ ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے وہ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہتر یہ کہا کہ آپ نے ان کو عذر دینا چاہا کہ شاید تم سے یعنی کچھ معاملہ یعنی صحیح نہیں ہو سکا یا جو بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے پاک کیجیے، تو آپ نے پھر ان کو سنسار کیا۔ تو یہ بھی ان کے ایمان کی دلیل ہے، ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک غامد ایک قبیلے کا نام ہے، اس کی ایک عورت تھی، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سنسار کیا تھا۔ وہ عورت بھی اپنے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے اقرار کیا تھا۔ اور اس طرح دو یہودیوں کو بھی اور ایک عورت کو بھی آپ نے رجم فرمایا۔ یہ بھی دراصل یہودی بعض اوقات اپنا کوئی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ تو ہمیں صحیح نہیں بتائیں گے، آپ ہمارا فیصلہ ہماری شریعت کے مطابق کریں کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان یہودیوں کو بھی انہی کی شریعت کے مطابق بھی اور اسلامی شریعت کے مطابق بھی رجم فرمایا تھا۔ یہ تھا تو دوسرا سبب۔ تیسرا سبب اس حدیث میں ہے کہ جو شخص دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے، یعنی اسلام کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور اسلام سے پھر جاتا ہے، ارتداد اختیار کر لیتا ہے، ایسے شخص کا خون بھی شریعت میں حلال قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دوسری حدیث میں کہ جو شخص اپنا دین تبدیل کر دیتا ہے اسے قتل کر دو۔ یہاں پہ بھی میں یہی بتاتا چلوں کہ قتل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خود پکڑ کے قتل کر دیں، بلا شبہ جو اتھارٹیز ہیں اور جو اسلامی حکومت ہے، جو اسلامی امام ہے، یعنی جو رہنما ہے، سربراہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسلامی سزائیں نافذ کرنا۔ یہ بہرحال اسلام کا جو ایک نظام ہے وہ جب مکمل طریقے سے اپلائی کیا جائے گا تو اس کے اندر یہ سزائیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے اگر یعنی ایک شخص نے اپنا دین اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ ارتداد کا اختیار، ارتداد کا جو راہ ہے وہ اختیار کی ہے، تو اس کو پہلے سمجھانے کی طرف توجہ دی جائے گی، اس کو توبہ کرنے کی، اسے دوبارہ مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ یعنی اگر اس کے ذہن میں شبہات ہیں، کچھ بعض اوقات انسان کی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے، نفسیاتی بیماری کی وجہ سے، نفسیاتی حالت کی وجہ سے بھی بعض لوگ اپنے دین کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں، تو اس کو آپ بٹھا کے باقاعدہ اس سے گفتگو کریں، اس کی ذہنی حالت کو سمجھیں، اس کے شبہات ہیں تو اس کو دور کیا جائے، اور اس کے بعد اگر اسے توبہ کر لی اور وہ دوبارہ اسلام میں واپس پلٹ آئے تو اس کو معاف کر دیجیے گا، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اپنے گفتگو کے بعد بھی وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کر رہا، تو پھر اس کو اس کی ارتداد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہ یقیناً اگر اپنے کفر پر مصر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح ہوتا ہے، بعض لوگ کفر کی ارتداد کی راہ اختیار کرتے ہیں اور روپوش ہو جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس بات پہ غور کریں گے اس کا قتل کا کیا سزا کیوں دی گئی ہے، تو یقیناً جیسے کہ میں نے کہا کہ اس سے مسلمانوں کی اخوت، انسانی معاشرہ، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر شیرازہ بندی جو ہوتی ہے، یعنی انسان کے ہمارے معاشرے میں جو ایک طریقہ کار ہے رہنے کا، اس کے اندر یہ چیزیں پھوٹ پر ڈالنے کے سبب بنتی ہیں۔ یعنی ایک شخص اگر آپ ایک شخص اپنے دین کو ہی اس کا دشمن بنا بیٹھا ہے تو یقیناً اس کا دوسرے مسلمانوں پر کتنا برا اثر ہے۔ یعنی ایک عام مسلمان اس سے کتنا یعنی بعض اوقات غلط میسج بھی جا سکتا ہے کہ مسلمان یعنی جب کبھی مسلمان ہو گئے، دل کیا تو کسی اور کا کلمہ پڑھ لیا، تو یعنی وہ دین کو بھی ایک بہت ہلکی چیز سمجھ سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے اس قسم کی سزائیں ہو جاتی ہیں۔ اور ایسی بات ہے، دین کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج صبح مسلمان ہو تو رات کو کوئی اور
کلمہ پڑھ لیا اور پھر صبح پھر وہ ہو گئے. یقیناً انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک نظم و ضبط کا، ایک عہد کا پیمان کر لے، ایک پیمان کا وہ ایک اس سے بڑھ اس سے اس کا ایک اس کا پابند ہو جاتا ہے. تو اس کو مکمل کرنا، اس پر چلنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر اس کے دل میں ذہن میں شبہات ہیں، کچھ خیالات ہیں، تو یقیناً اس کو ڈسکس کرنا چاہیے علماء سے، اہل علم سے، مفکرین سے، اور اسی طرح جو علم والے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہو جائے اور دین کے خلاف حرکت سرائی شروع کر دے، اور دین کے خلاف بولنا اور بکواس کرنا شروع کر دے، تو یقیناً اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اگر آپ اس بات کو اس طرح بھی سمجھیں کہ ہمارے ایون معاشرے میں اگر کوئی شخص یعنی اپنے اسٹیٹ کے خلاف مثلا بولتا ہے، یا اپنے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، یا اپنی رہنماؤں کے خلاف بات کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی کتنی سخت سزائیں موجود ہیں، اور اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز تو دنیا کے معاملات میں بھی ہے، تو پھر دین کا معاملہ ہوتا ہے پھر اس سے بھی زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے، جس کے اوپر آپ کی زندگی اور آخرت کا سارا سارا دار و مدار ہے. یہ تھی ہمارے آج کی مجلس. انشاءاللہ کل ہم 15 حدیث نمبر 15 سے آگے مزید پڑھیں گے بإذن اللہ. کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کل ہم مزید اسی ٹائم پہ 3 بجے بإذن اللہ ملاقات کریں گے. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.